اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الاطیبین الاطہرین الاجمدین الامجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی اللہ محمد واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم محمد وآل محمد۔ آپ تمام حاضرین سے گزارش ہے اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے جمیع شہدائے ملت کو شامل کرتے ہوئے بالاخص زیدی خانوادہ کے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے اور ان کو جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، ان تمام مرحومین کی بلندی درجات اور ایصال ثواب کے لیے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الحمدللہ الرحمن مالک یوم الدین اہدنا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر بحق محمد وآلہ الطیبین۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، آپ حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے
علماء کرام، مراج عظام، عزاداران سید الشہداء، ماتم داران مظلوم کربلا، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے تمام دعاؤں میں آپ حاضرین کی دعائیں شامل کرتے ہوئے سب دعاؤں کی قبولیت بحق کے شہزادہ امن آغا حسن مجتبی علیہ السلام بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سلسلہ گفتگو کی آخری مجلس ہے۔ عنوان گفتگو مقام اہل بیت اور پیام اہل بیت، اور اس حوالے سے گزارشات آیہ تطہیر کے ضمن میں، اور کل میں نے سلسلہ گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ آیہ تطہیر کا ایک مرحلہ یہ ہے کہ آیہ تطہیر کا مصداق کون ہے۔ گزشتہ 3 دنوں سے یہ عرض کیا روایات اور مستند روایات کی، جن میں شیعہ سنی دونوں روایات ہیں، اور اہل سنت برادران کی روایات اہل تشیع سے زیادہ ہیں۔ یعنی ہمارے ایک عالم ہیں سید ابن طاؤس، انہوں نے کتاب لکھی ہے غایۃ المرام، اس میں انہوں نے جو روایات اہل سنت کتب سے جن میں پنجتن پاک کا ہی ذکر ہے اور ان کو معین اور متعین کیا گیا ہے، وہ روایات 40 نقل کی ہیں، اور شیعہ روایات 30 نقل کی ہیں۔ اس کا معنی ہے کہ اہل سنت کے کتب میں ان روایات کی کثرت موجود ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا تفسیر ابن کثیر، تفسیر طبری، تفسیر در منصور، اور اس کے علاوہ تمام تفاسیر اگر آپ دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو ان میں آیہ تطہیر کا مصداق پنجتن پاک ہی نظر آئیں گے۔ اس کے ضمن میں یہ عرض کیا گزشتہ 3 ایام میں کہ رسالت مآب کے اس پنجتن پاک کے مصداق کی جو روایات ہیں، روایت کہتے ہیں جو رسالت مآب کے سامنے بیان کیا جانے والا وہ واقعہ جو سرکار نے عملاً، دیکھیں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ دوستوں نے کچھ سوال کیا ہے اور اہل سنت دوستوں نے، اس لیے بات کر رہا ہوں۔ تو 2 باتیں یاد رکھیے گا۔ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست ہیں کہ سنت رسول کے 2 معنی ہیں۔ ایک جو رسول کہیں وہ بھی سنت ہے، لیکن وہ قولی سنت ہے، جسے آپ حدیث قولی کہتے ہیں، قول گفتار جو زبان سے آپ نے بیان فرمایا، وہ بھی حدیث ہے، لیکن سرکار کا فعل عمل جو آپ انجام دیتے ہیں وہ بھی سنت ہے، وہ بھی حدیث کی ایک قسم ہے۔ یعنی سرکار نے ایک عمل کیا تو 2 حالتوں سے خالی نہیں، یا اسے واجب سمجھ کے انجام دیا یا اسے مستحب سمجھ کے، دونوں شکلوں میں سنت ہے۔ مثلا نماز کا حکم آیا تو سرکار نے نماز پڑھ کے دکھائی، تو یہ جو پڑھ کے عمل کیا یہ سنت سے ہی ثابت ہوا ہے، یعنی حکم نماز قرآن سے ثابت ہوا، اور عمل یعنی نماز کیسے پڑھنی ہے یہ سرکار کے فعل اور عمل سے انجام پایا۔ توجہ ہو گئی؟ اسی طرح آیہ تطہیر میں سرکار نے جو چادر میں سب کو بلایا یہ سنت ہے، سرکار نے عملاً یہ کر کے بھی دکھایا، اور دست دعا بلند کر کے اللہم ہؤلاء اہل بیتی کہہ کے زبان سے سنایا بھی اور عمل سے دکھایا بھی کہ آیہ تطہیر کا مصداق میرے ساتھ ملا کر یہ 5 ہیں، جن میں پہلی ذات مصطفیٰ ہے، پھر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب ہیں، پھر حضرت فاطمہ الزہرا بنت محمد المصطفیٰ ہیں، اور پھر حضرت امام حسن ابن علی یا ابن مصطفیٰ ہیں، پھر حضرت امام حسین ابن مصطفیٰ ہیں۔ یہ پنجتن وہ ہیں جن کی شان میں سورہ احزاب کی آیہ نمبر 33 کی یہ ٹکڑا نازل ہوا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلی اللہ
محمد و آل محمد۔ آپ معاف فرمائیں گے کہ میں نے اتنے تفصیل سے اور اتنا آسان لفظوں میں یہ بات کیوں کی، کرنا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ باتیں، چونکہ دیکھیں دوسری جگہ جمعے کے خطبوں میں تو یہ باتیں ہوتی ہی نہیں، اس لیے قصور نہیں ہے عام مسلمان بھائیوں کا، انہیں تو بتایا ہی نہیں جاتا، سنایا ہی نہیں جاتا، یہ واقعات ایسے سنائے ہی نہیں گئے تفصیل سے جیسے احادیث میں آئے ہیں، ایسا ہی ہے۔ اب میں نے جو روایت پڑھی ہے گزشتہ کل یا پرسوں کہ جس میں سرکار دو عالم نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ان کے ہاتھ سے چادر کو چھینا، تو لفظ روایت کا یہ ہے، یعنی سرکار کی روایت جو بی بی نے خود بیان کی، فَجَذَّبَهُ مِنْ یدی، یدی یعنی میرے ہاتھ سے، جذبہ چادر کو کھینچ لیا، تو کھینچنے کا جو معنی ہے بی بی نے خود کیا ہے۔ اب کچھ دوستوں نے یہ کہا، کسی کے وسیلے سے یہ بات پہنچی کہ بھئی یہ تو پھر حضرت ام المومنین کی توہین ہو گئی۔ سنیے، معذرت چاہتا ہوں کہ بات کرنے والا دوست شاید متوجہ ہی نہیں ہوا کہ توہین کہتے کسے ہیں، نہیں توجہ ہوئی۔ اور بھئی یہ چادر کھینچنے والی ذات مصطفیٰ ہے، اور جن کے ہاتھ سے کھینچ رہی ہے وہ زوجہ ہے، زوجہ بھی ہے، رسول کی امتی بھی ہے۔ توہین تب ہوتی ہے جب چھوٹا بڑے کی شان میں جسارت کرے، وجہ ہے میری بات پہ؟ ہاں دیکھیں، میں اس امام اباقبہ میں ہوں، میری بات شیعہ سنی دونوں سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، جو سمجھ رہے ہیں وہ بھی، جو سمجھنا چاہتے ہیں وہ بھی سنیں کہ میں یہاں امام اباقبہ میں ہوں، اگر یہاں میرے والد مرحوم آ جائیں یا میرا استاد آ جائے تو میں مقام ادب میں مجلس ختم کرنے کے بعد ان کے حضور جاؤں گا تو کیسے ملوں گا؟ جھک کر نا، جھک کر۔ بھئی میرے امامہ اباقبہ یہ میرا الگ شعبہ ہے، بیٹا ہونے میں مجھ پر ان کی اطاعت واجب ہے، تو اگر میرا والد مجھے کہے یہاں بیٹھ جاؤ، یہاں بیٹھ جاؤ، تو میں بیٹھ جاؤں اور خود یہاں بیٹھ جائے میرا والد یا کسی بلند جگہ پر، تو یہ میرے حق میں توہین ہو گئی؟ بولیے کیوں توہین نہیں؟ چونکہ وہ جو یہ عمل انجام دے رہا ہے اس کا احترام مجھ پر واجب ہے، ایسا ہی ہے نا؟ دیکھیں مقام علم کی وجہ سے میرا احترام ہوگا، لیکن وہ احترام پھر بھی اگر والد نہ کرے تو میرے حق میں توہین نہیں، ایسا ہی ہے۔ تو میرا باپ آپ کے والدین کی سرکار کے سامنے کیا حیثیت ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اور پھر یہ سمجھیں یہ زوجہ کے ہاتھ سے چادر چھین رہے ہیں، کوئی عام امتی تھوڑا ہی حضرت ام المومنین کے ہاتھ سے یہ چھین رہا ہے چادر، وہ ہوتا تو توہین ہوتی، یہ توہین کیسے ہو گیا؟ یعنی یہ سوال ہی ذہن میں آنا اس کا بات ہے کہ ساری بات کو نہیں سنا، اپنے مطلب کی بات الگ کر لی، ایسا تو نہیں ہے۔ پہلے یہ سوچے سرکار نے یہ عمل کیا ہے، سرکار کو پہلے ذہن میں لائیں۔ سرکار لو میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، اور یہ سادات مومنین اب شیعہ میری بات کی تردید یا تائید کر دیں، اگر سرکار بی بی دو عالم کے ہاتھ سے بھی چادر چھینے تو گستاخی ہے، توہین ہے نہیں نا؟ تو جب بی بی کے حق میں گستاخی نہیں تو حضرت ام المومنین زوجہ ہیں۔ اور ایک بات، دوسرا مرحلہ یہ ہے، سرکار کا اتنی شدت سے یہ کام کرنے کا ایک مقصد تھا، بی بی کی توہین نہیں تھی، قیامت تک آنے والوں کو بتانا تھا کہ چادر کا مصداق کون ہے اور کون نہیں ہے۔ میری بات میں توجہ ہو گئی؟ اور انشاءاللہ اب اتنی وضاحت ہی انشاءاللہ کافی ہوگی کہ یہ عمل انجام دینے والی ذات کون ہے، پہلے یہ تو سوچ لیں، اور پھر یہ روایت 5 سے 6 اہل سنت کتب میں ہے، تفسیر ابن کثیر میں ہے، تفسیر طبری جامع البیان میں ہے، در منصور میں ہے، اور مسند احمد ابن حنبل میں ہے، مشکل الآثار کتاب کا نام ہے، اس میں ایک روایت اور پڑھتا ہوں تاکہ بات آج جو آیت ہے اس پر ہم لے جائیں جلدی سے، اور کچھ گزارشات کروں آپ کی خدمت میں۔ بی بی حضرت
ام سلمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، دیکھیں میں نے چاروں دن جو احترام سے نام لیا تو یہ کسی کا دل رکھنے کے لیے نہیں لیا، اللہ کی قسم ممبر سے کہہ رہا ہوں، ہم اس بی بی کے لیے احترام کے قائل ہیں، حقیقتاً احترام کے قائل ہیں، چونکہ یہ بی بی آل محمد کے مقام کو پہچانتی بھی تھی اور جو احادیث پیغمبر سے سنی امت تک پہنچا بھی رہی تھی۔ اگر چلیں اسی تناظر میں، اب بات چونکہ وقت کم ہوتا ہے اس لیے معذرت چاہتا ہوں، مثال کے طور پر یہ حدیث جو میں نے کل بیان کی، علی مال حق والحق مالی، اس کی ایک راویہ حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ ہے، اور آپ کو خوشی بھی ہوگی تعجب بھی ہوگا اس حوالے سے کہ یہ حدیث بی بی نے حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ نے کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، پتہ ہے یہ کب بیان فرمائی؟ جب مولا علی جنگ جمل لڑنے جا رہے تھے، اس لیے ممبر سے کہہ رہا ہوں ہم اس بی بی کا جو احترام وہ دل و جان سے کرتے ہیں۔ حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ایک روایت اور بی بی کی، کتاب کا نام ہے مشکل الآثار، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 236۔ اب روایت بڑی خوبصورت ہے اس لیے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ بی بی کہتی ہیں، وہ واقعہ سارا ذہن میں ہے نا، بی بی فرماتی ہیں کہ جب چادر میں پانچوں آگے میں قریب آئی، میں نے اجازت مانگی تو سرکار نے، میں نے عرض کیا، بی بی خود کہہ رہی ہیں، فقلت یا رسول اللہ انا من اہل البیت، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں بھی اہل بیت میں شامل ہوں؟ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا انا لک عند اللہ خیرن، تیرا اللہ کے نزدیک مقام ہے، تو خیر پر ہے، تو نیکی پر ہے۔ نہیں، ان جملوں کو یاد رکھنا، سرکار نے ان کی فضیلت بیان کر کے بھی انہیں چادر میں شامل نہیں کیا تاکہ دنیا کو یہ سبب پتہ چل جائے۔ فرمایا تیرا اللہ کے نزدیک ایک مقام ہے، تو خیر پر ہے۔ فَوَوَدَدْتُ أَنَّهُ قَالَ نَعَمْ، اللہ اکبر۔ بی بی فرماتی ہیں جب میں سرکار سے پوچھ رہی تھی میرا دل یہی چاہتا تھا کہ سرکار مجھے بھی شامل کر لے، آئے ہائے کاش، یہ بی بی کا جملہ ہے، فَوَدَدْتُ أَنَّهُ قَالَ نَعَمْ، کاش سرکار ہاں کر دیتے اور میں داخل ہو جاتی۔ اگر میں داخل ہوتی تو کیا ہوتا؟ فَكَانَ أَحَبُّ عَلَيَّ مِمَّا تَطْلَعُ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ، کہتے ہیں خدا کی قسم اگر سرکار مجھے شامل کر لیتے تو جب تک اس روئے زمین پر سورج طلوع ہو رہا ہے مجھے اس کائنات کی تمام نعمات سے زیادہ یہ نعمت عزیز ہوتی، محبوب ہوتی، پیاری ہوتی، مجھے یہ سب سے زیادہ محبوب ہوتی۔ یہ ہے آیت تطہیر کا مقام، اور اس کے مصداق بننے کی آرزو بی بی کر رہی ہیں۔ اس کا معنی ہے سرکار کے اختیار میں نہیں کسی کو شامل کرنا، بعنوان رسول حکم خدا کے پابند ہے۔ اچھا، یہ مرحلہ یہاں تک آپ کی خدمت میں پہنچایا کہ اس کا مصداق سرکار دو عالم مولا علی حضرت سیدہ امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین ہے۔ اب آپ نے توجہ فرمانی ہے، آیت میں کہا کیا گیا؟ اب آیت آپ کو بھی یاد ہے، ہمارے بچے کو یاد، انما یرید اللہ، انما سوائے اس کے نہیں۔ یہ انما کا معنی پرسوں ترسوں کیا تھا ایک، کہ انما حصر ہے، حصر یعنی محاصرہ، محاصرہ یعنی محدود کر دینا، محدود یعنی مخصوص کر دینا۔ تو انما بتا رہا ہے کہ یہ عام اجتماع نہیں، خاص ہے، اور انما کے بعد یرید آیا ہے، ارادہ ہے، اور ارادہ کرنے والا اللہ ہے۔ انما نے بتایا کہ یہ ارادہ عام نہیں، خاص ہے۔ جب ارادہ خاص ہے تو جن کے لیے ارادہ کیا وہ بھی خاص ہے، اور جس شے کا ارادہ کیا وہ بھی خاص ہے۔ اب آپ نے توجہ فرمانی ہے، میں سادہ لفظوں میں بات کرنا چاہتا ہوں، اگر چاہوں تو اسی آیت کا جو فنی اور علماء نے جو بحث کی ہے اس کو چھیڑوں تو ظاہر ہے عوامی انداز میں وہ گفتگو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر بھی شاید کچھ چیزیں آئیں اس طرح کی، اس لیے آپ نے توجہ فرمانی ہے۔
انما سوائے اس کے نہیں، سوائے اس کے نہیں. اسی لیے علماء نے کہا یہ انما لیسا کے معنی میں ہے، یعنی ہرگز نہیں. ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم ہیں ابو جعفر طوسی، شیخ محمد ابن جعفر طوسی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شیخ الطائفہ کہتے ہیں، یعنی ہمارے مذہب کا ایک بہت بڑا نام ہے. ان کی 2 کتابیں ہماری اصول اربعہ میں بھی ہیں، تہذیب اور استبصار. ان کی تفسیر تبیان، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی، انما کا معنی یہ ہے کہ لیس یرید اللہ اذہاب الرجس علی ھذا الحد الا من اہل البیت. یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ جس طرح کی طہارت کا ارادہ اور رجس کو دور رکھنے کا ارادہ میں نے اہل بیت کے لیے کیا ہے، کسی اور کے لیے کیا ہی نہیں ہے. یہ ارادہ جو میں نے کیا ہے اہل بیت کے لیے، کسی اور کے لیے کیا ہی نہیں. انما کا یہ معنی ہے. چلیں اتنا ہی کافی ہے، آپ تک بات پہنچ جائے. یریدو اللہ کا ارادہ ہے، یہ ارادہ عام نہیں خاص ہے. اس کا معنی ہے ارادہ عام کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہم سب سے ارادہ کرتا ہے ہم نیک بن جائیں، ہے یا نہیں؟ اسی ارادے کا دوسرا لفظ کہہ دیتا ہوں، چاہنا. یہ چاہنے کا معنی یریدو ہی ہے، طلب کرنا، چاہنا. اللہ ہم سب کی نسبت چاہتا ہے ہم نمازی بن جائیں، چاہتا ہے یا نہیں؟ اسی لیے حکم دیا ہم پاک بن جائیں. یہ جو ارادہ اللہ کا سب کی نسبت ہے نا کہ نیک بن جائیں، اس ارادے کو علماء کی اصطلاح میں کہتے ہیں ارادہ تشریعی. سننا جملہ مشکل ہے، وہ بیگانے نہ ہونا مجھ سے. تشریعی یعنی شرع کی شکل میں، قانون کی شکل میں. اللہ نے یہ ارادہ کیا لیکن ایک شرط رکھ دی اس میں، وہ یہ شرط ہے کہ تم اپنے اختیار سے یہ کام کرو. چاہتا وہ ہے لیکن حکم تمہیں دیا، اور تمہارے اختیار میں دے دیا کہ نماز کا حکم تو دیا پڑھو، لیکن تمہیں مجبور نہیں کیا، اپنے ارادے سے پڑھو. بس جہاں ارادے کا تعلق مکلف سے ہو جائے، مکلف کہتے ہیں جو فعل انجام دے، اس سے ہو جائے، اسے کہتے ہیں ارادہ تشریع یعنی قانون. آیہ تطہیر میں اللہ یہ ارادہ نہیں کر رہا کہ اے آل محمد تم اپنی مرضی سے دور ہو جاؤ. اللہ کہتا ہے میں نے ایسا ارادہ کیا ہے کہ یہ جو رجس ہے اس میں اور تم میں ایک ایسی دوری آ جائے کہ تمہیں ان رجس کی نسبت اللہ اس طہارت پہ پہنچا دے کہ تم اپنے اختیار کے باوجود اس رجس اور نجاست اور گناہ کی طرف رخ ہی نہ کرو. میں نے یہ جملہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کا معنی تو جبر ہے، کہ اللہ نے جب ارادہ کر لیا تو یہ تو حتمن ہوگا، حتمن ہوگا تو آل محمد کا کیا کمال. ایسا کہا کہ ان سے اللہ نے جب ارادہ یعنی اللہ نے جبرن اور قدرت کے ساتھ جدا کر لیا، یہ معنی نہیں. سننا ذرا بات دقیق ہے. اللہ نے ارادہ یہ کیا رجس دور رکھوں، یعنی وہ تمام گناہ، توجہ، گناہ کے وہ تمام موارد جس کے نتیجے میں بندہ گناہ کی طرف جاتا ہے، اللہ نے ارادہ کیا ہے تمہارے اندر وہ عامل پیدا ہی نہ ہو. اسے جبر نہیں کہتے، اسے توفیق کہتے ہیں. اللہ نے تمہارے لیے یہ خاص عنایت کی ہے. وہ عنایت کا کیا معنی لیں؟ اب ذرا بات، الحمدللہ اہل علم دوست آتے ہیں، ہر کسی کے مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا، انداز سننے کا ایک جیسا نہیں ہوتا، تو ہر کسی کے مزاج کے مطابق اگر بات ہو جائے تو گفتگو ہر کسی کے لیے ہو گئی. اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں. لیں، انسان گناہ کرتا کیسے ہے، کب کرتا ہے؟ 2 عامل ہیں جو خلاصہ ہوتے ہیں، سارے چھوڑ دیں. 2 چیزوں میں یا انسان گناہ کی نسبت غافل ہوتا ہے یا جاہل ہوتا ہے. غافل جاہل نہیں ہوتا، وہ غفلت کرتا ہے. یعنی کیا کرتا ہے؟ گناہ کی نسبت جس طاقتور ارادے کی ضرورت ہے وہ ارادہ کمزور پڑ جاتا ہے. پتہ ہے یہ گناہ ہے لیکن خواہش نفس غالب آ گئی، تو اب یہ جو گناہ کر رہا ہے اسے علم ہے، لیکن گناہ کی نسبت
وہ جو ارادے کی طاقت چاہیے وہ کمزور ہو گئی. توجہ ہے میری بات؟ کمزور ہو گئی. دوسرا، انسان جاہل ہے، گناہ کی نسبت جاہل ہے، وہ گناہ کر رہا ہے. توجہ فرمانا، یہ دونوں چیزیں باطنی نجاست ہیں، اسے باطنی رجس کہتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میرا یہ ارادہ ہے آل محمد تم سے رجس دور رکھوں، یعنی نہ تمہارے قریب غفلت آنے پائے نہ جہالت آنے پائے. آئے ہائے ہائے، تمہیں غفلت اور جہالت دونوں سے دور کر دوں. جب انسان میں غفلت اور جہالت نہ رہے، توجہ، جب انسان کو کسی شے کے ہونے کا یقین ہو جائے، یقین، اور یقین علم کی قسم کا نام ہے، یقین ہو جائے تو انسان ارادے کے ساتھ، اختیار کے ساتھ وہ عمل نہیں کرتا. اگر اس کے پاس یقین ہو، یقین ہو، یقین. لو مثال دے دوں، ہر کوئی سمجھ جائے گا. آپ کسی عقل مند انسان سے یہ توقع، یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہو عقل مند اور آگ میں ہاتھ ڈال دے؟ بولیں، آگ میں ہاتھ ڈال دے، کیوں نہیں ڈالے گا؟ وہ علیحدہ ہے ایک بحث کے. اگر اس کے پاس کوئی ایسا کمال ہے اور اسے، البتہ اسے بھی یقین ہوتا ہے کہ آگ نہیں جلائے گی، تب ڈالے گا. اگر کسی کو یقین ہے کہ آگ جلاتی ہے تو آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے؟ بولیے. یہ اپنے ارادے سے آگ میں ہاتھ نہیں لے کے جاتا یا مجبور ہے؟ ارادے سے. تو یہ ارادے کے پیچھے اسے کون سی شے روک رہی ہے؟ ارادے کو طاقتور کس نے بنایا؟ ماشاءاللہ، یقین نے. یقین کا نام علم ہے. لو، جو یقین آپ کو اور مجھے آگ کی نسبت ہے، آل محمد کو ہر گناہ کی نسبت یہی یقین ہے. سلامت رہیں بھائی. جو لوگ اس طرح کی باتیں، اور وہ بھی علی رضا آباد، میں جانتا ہوں ہر پورے لاہور میں اب 15 سال سے آ رہا ہوں، 20 سال سے، تو پتہ ہے جب سے کم آئے، ظاہر ہے جامعۃ المنتظر میں 13-14 سال مجھے ہو گئے یہی خمسہ پڑھتے ہوئے، اس لیے پتہ ہے لاہور کے ہر علاقے کا ہر مزاج الگ الگ ہے. لیکن اللہ کی قسم ممبر سے کہہ رہا ہوں، میں ڈرتا تھا اس دفعہ یہ جو خمسے کا موضوع تھا خالصتاً ایک علمی موضوع تھا اس لیے، لیکن الحمدللہ آپ نے جو محبت فرمائی اس سے حوصلہ ہوا کہ اس طرح کی گفتگو کا دائرہ بڑھایا جائے. اب آپ نے توجہ فرمائی ہے کہ انسان میں اگر یقین آ جائے، یقین ہو کسی شے کی نسبت، تو وہ کام نہیں کرتا اگر اسے یقین ہو کہ اس کے نتیجے میں مجھے ضرر پہنچے گا. ہمارا ارادہ کمزور کب ہوتا ہے؟ جب ہمارا یقین کمزور ہو جاتا ہے. یہ وجہ ہے آل محمد کی عصمت کا معنی یہ ہے کہ وہ قرب الہی کی اس منزل پہ فائز ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور ہر وقت ایسے ہی پاتے ہیں جیسے ہم اور آپ آمنے سامنے ہیں. اللہ اکبر، بہت شکریہ. وہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور ایسے پاتے ہیں جیسے میں اور آپ ایک دوسرے کے آمنے سامنے. ہم چونکہ ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں، باطنی نہیں. ان کی باطنی آنکھیں اور وہ معرفت خدا کی ذات سے ملی ہوئی ہے، اور دائماً اللہ کا نور معرفت ان کے وجود کو گھیرے ہوئے ہیں. لہذا نہ اس کی ذات سے غافل ہوتے ہیں اور نہ گناہ سے جاہل ہوتے ہیں. توجہ ہے؟ اسی کا نام ہے عصمت کبریٰ. عصمت کبریٰ، عصمت کبریٰ. وہ عصمت کبریٰ کی اس منزل پہ فائدہ. لو بھائی، مشکل باتیں میں نے کر لی، اب آئیں میرے ساتھ. اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. لیں آیت کا کمال دیکھیں اور آل محمد کی عظمت کو دیکھیں. اللہ نے طہارت کا اعلان بعد میں کیا، رجس کے دور رکھنے کا اعلان پہلے. ہائے 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 ہائے. کیوں؟ اس میں ہی ایک کمال ہے. وہ کیا؟ لیذھب عنکم الرجس. اللہ نے کہا کہ تم سے رجس کو دور رکھوں. یہ لفظ رکھوں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا. کبھی یہ ترجمہ نہ کروں دور کروں.
چونکہ ان دونوں میں فرق ہے۔ اب آئیں بات جو کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ نے آل محمد سے رجس کو دفع کیا ہے، رفع نہیں کیا۔ سننا دونوں جملے، آج مشکل باتیں ہیں لیکن آسان کر رہا ہوں۔ رے فے عین رفع، دال فے عین دفع، دونوں کے معنی الگ ہیں۔ یہ جو ترجمہ کر رہا ہوں نا، تم سے دور رکھوں رجس کو، یہ دفع ہے، یہ رفع نہیں۔ دونوں کا مثال دوں، اگر بارش یہاں ہو، یہیں بارش ہو، تو ایک ہی جگہ دو رد عمل ہوں گے، دو رد عمل یہیں پر ہی اسی وقت اگر ہو۔ یہ سائبان ہے اور وہاں سائبان نہیں۔ یہاں چلو اور مثال دیتا ہوں، وہ چھت ہے گھر پر اور یہاں چھت نہیں۔ توجہ فرمانا، بارش ایک ہی ہوگی لیکن رد عمل دو ہوں گے۔ یہاں بارش کا پانی آ جائے گا اور وہاں آئے گا، وہ اندر داخل ہوگا، نہیں آئے گا نا، تو وہاں کون سی شے نے اسے روک دیا؟ چھت نے، اور یہاں آ گیا۔ مثال دے رہا ہوں، آپ نے مجلس کے لیے وقت رکھا تھا، بارش ہو گئی، ختم ہو گئی، مجلس سے پہلے پانی اٹھانے لگے۔ یہ جو لفظ اٹھانا ہے نا، اسے عربی میں کہتے ہیں رفع کرنا۔ اگر یہی مجلس امام بارگاہ میں ہو اور چھت ہو تو آپ کو بارش کی فکر نہیں ہے، کاش میرا جملہ پہنچے، چونکہ چھت اس بارش کو اندر آنے ہی نہیں دے رہی، تو لو وہ چھت دفع کر رہی ہے اور یہاں ہے رفع کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے آل محمد سے رجس کو رفع نہیں کیا، دفع کیا ہے، یعنی طہارت کا ایسا حصار کھینچا ہے کہ نجاست قریب آنے ہی نہ پائے۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ یہ معنی ہے اللہ نے آل محمد سے رجس کو دور رکھا کیا نہیں، دور رکھا۔ اچھا، اب رجس پر الف لام آ گئی، میرے ساتھ رہنا یار، یہ باتیں سنتے جانا۔ الف لام آ گئی رجس پہ، تو اب رجس کا جو معنی کرو وہ آل محمد سے دور ہے یا نہیں؟ بولیں، دور ہے۔ میرے ساتھ رہنا ہے، معذرت چاہتا ہوں، میرے ساتھ رہنا ہے۔ اچھا، رجس کا ایک معنی جھوٹ ہے یا نہیں؟ بولیں تو صحیح ہے۔ تو اس آیت کا ایک معنی تو یہ ہوگا نا، جھوٹ ان سے دور ہے، یہی معنی ہے؟ نہیں، کل معنی یاد ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ان سے جھوٹ دور ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو بولیں پنجتن وہ سچ ہے، نہیں، یہ بھی نہیں، اس سے بھی بلند معنی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ سچے ہیں، یہ سچے ہیں۔ کیا معنی؟ یہ اگر کہہ دینا تو سچا ہے، یہ بھی سچ ہے، اور اگر یہ کہہ دے تو جھوٹا ہے تو یہ بھی سچ ہے۔ جنہیں میری بات پہنچی ہے، اگر پنجتن میں کوئی یہ کہہ دے تو سچا تو سچا ہے، اور اگر یہ کہہ دے تو جھوٹ بول رہا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ جسے یہ کہہ دے تو جھوٹا ہے وہ جھوٹا ہے، تو صداقت ادھر رہے گی، صداقت ادھر رہے گی۔ کاش جملہ پہنچے۔ میں پڑھ رہا تھا مباہلہ چکوال میں، مجمع میں سے ایک دوست اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اہل سنت دوست تھے، کہنے لگے آپ کہہ رہے ہیں پنجتن کو لے کے مباہلہ میں گئے، تو یہ جو آپ کے عقیدے میں بھی سلمان و مقداد و عمار و ابو ذر پیچھے رہ گئے، یہ سچے نہیں تھے؟ میں نے کہا سچے ہیں۔ کہا انہیں کیوں نہیں لے کے گئے؟ میں نے کہا سنو، یہ جو گئے اور ان کی صداقت میں فرق ہے۔ یہ وہ سچے ہیں جو معیار صداقت ہیں، اور یہ سلمان و ابو ذر اس لیے سچے ہیں کہ انہیں بطول سچا مانتی ہے۔ میری بات پہ توجہ ہوئی ہے؟ یہ اس لیے سچے ہیں کہ انہیں پنجتن سچا کہہ رہے ہیں۔ اگر پنجتن ان کی تصدیق نہ کرے تو یہ سچے نہیں۔ یوں سمجھ لو، پنجتن اللہ کے بنائے سچے ہیں، باقی ہر کوئی وہ سچا ہے جسے یہ سچا کہے۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، پروردگار آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اچھا، آپ نے توجہ فرمائی ہے؟ لو، آج
زیادہ گفتگو نہیں کرتا انشاءاللہ آپ سے، چونکہ بعد میں مسائل پڑھنا چاہ رہا ہوں، اس لیے میں نے پہلے کہا تھا آیت پر گفتگو مختلف حوالوں سے ہو سکتی ہے اور انشاءاللہ ہوگی، لیکن ایک جملہ کہہ کے آج جا رہا ہوں، اور آپ سے بہتر قدر کون کرے گا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ کا یہ ارادہ ہے تم سے رجس کو دور رکھوں۔ لو، ایک معنی یہ ہے کہ جو رجس ہے وہ آل محمد سے دور ہے، نہیں، میں کہتا ہوں ایسے معنی کرو، جو ان سے دور ہے وہی رجس ہے۔ سلامت رہیں۔ میری بات پہ توجہ ہے، سلامت رہیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ توجہ ہوئی ہے میری بات پہ؟ میں کہتا ہوں ایک معنی یہ ہے کہ جو رجس ہے ان سے دور ہے، تو آپ رجس کی فہرست بنائیں گے، یہ رجس ہے، یہ رجس ہے، یہ رجس ہے، یہ رجس ہے۔ میں نے مشکل آسان کر دی، میں نے کہا ادھر دیکھو ہی نا کہ رجس کون کون ہے، یہ دیکھو دور کون کون ہے۔ دیکھ لیں، یہ بچہ نعرہ وقت پہ لگاتا ہے، بے وقت نہیں لگاتا ہے، دیکھنے میں جیسا نظر آتا ہے شمسی صاحب ویسا ہے نہیں۔ یہ مجلس کا کمال ہے، آل محمد کے ذکر کا کمال ہے، اس لیے توجہ فرمانا۔ بس آخری پہلو ذکر کرو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ کا ارادہ ہے تم سے اہل بیت رجس کو دور رکھوں۔ اچھا بس نا، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں ایسے پاک رکھوں جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہ لفظ حق ہے پہ توجہ ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ خدا۔ مثلا میں پڑھ کے نیچے اترا، معذرت چاہتا ہوں، آپ میں دو طرح کی رائے بن گئی، ویسے کہہ رہا ہوں، آپ نے کہا قبلہ جو حق تھا آیت کا آپ نے ادا نہیں کیا، مثال دے رہا ہوں، دوسرے دوست نے کہا نہیں 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 حق ادا ہو گیا۔ یہ آپ دونوں جو کہہ رہے ہیں نا، دونوں مومنین میں میرے لیے دونوں محترم ہیں، دونوں اتنا ہی کہہ رہے ہیں جتنا آپ کا فہم ہے کہ حق ادا ہوا یا نہیں ہوا۔ سوچتے رہنا، اللہ کہہ رہے ایسے پاک رکھوں جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ایسے پاک رکھوں جیسے تمہارا حق ہے، نہ ویسے جیسے میرا حق ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہیں، بہت شکریہ۔ ایسے پاک رکھوں جیسے پاک رکھنے کا یہ حق اللہ اپنی طرف نسبت دے رہا ہے، جیسے میرے شایان شان ہے تم ایسے پاک رہو جیسے میرے شایان شان ہے، تاکہ تمہیں دیکھیں اور مجھے پہچانے، تمہاری پاکی تمہاری طہارت کو اس منزل پہ فائز کر دوں، منزل پہ فائز کر دوں۔ عزیزان محترم، یہ اللہ نے ان سے رجس کو دور رکھا ہے۔ اب آپ سے بات کر رہا ہوں، شیعہ سنی دونوں سے کر رہا ہوں، اتنی پاکیزہ ہستیاں اللہ نے قرآن میں دی تو صرف شیعوں کو تھوڑی دی؟ آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ یہ قرآن کی آیت، آیت تطہیر قرآن کی آیت ہے، یہ کوئی ایسی روایت بھی نہیں جو ایک کتاب میں ہو اور دوسری میں نہ ہو۔ جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے اسے ماننا پڑے گا کہ یہ صاحبان طہارت ایسے ہیں کہ ان جیسا کوئی نہیں، جب کوئی نہیں تو ان کے پیچھے چلو، نجات چاہتے ہو تو ان کے پیچھے چلو، ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو۔ اور دیکھو اس پنجتن میں جو 5 ہستیاں ہیں، 5ویں ہستی کون ہے؟ حسین۔ ایسا ہی ہے۔ لو ایک جملہ اور کہتا ہوں، بخل نہیں کرتا، 9 ہجری میں آیت تطہیر کا نزول ہے، یا 10 ہجری یا 9 ہجری۔ 9 ہجری مانے تو 9 ہجری میں جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو سرکار کی عمر مبارک تھی 61 سال، ایسے ہی 2 سال رہ گئے سرکار کے، بلکہ 2 سے بھی کم ہیں اگر 9 ہجری ذی الحجہ میں آیت تطہیر ہے یا شوال میں، چلو 9 ہجری، سرکار کی حیات طیبہ کے 2 سال، اور مولا علی ایک 30 سال چھوٹے تھے سرکار سے، لہذا ان کی عمر مبارک ہو گئی 30 سال۔ بی بی دو عالم کے بھی 2 سال، چونکہ 18 سال میں جوانی میں بی بی شہادت ہو گئی،
تو 3 ہستیوں کا میں نے ذکر کر دیا. 2 ہستیاں بچے ہیں نا، بچے، ایک ہیں 6 سال کے، ایک ہیں 5 سال کے. امام حسین علیہ السلام ہے 5 سال کے آیت تطہیر کے نزول کے وقت. تو جب سرکار نے 5 کو بلایا تو حسین کو بھی بلایا نا. تو اب ایک سوال ہے شیعہ سنی دونوں کے ذہن میں خود پیدا کرتا ہوں. آیت تطہیر میں طہارت کا اعلان ہوا، پاکی کا اعلان، تو یہ حسین تو پہلے ہی بچے ہیں، تو یہ بچپنے میں آیت تطہیر میں نازل کیوں کر دیا؟ بچہ تو ویسے ہی معصوم ہوتا ہے. اب لفظ ویسے ہی معصوم میں نے ویسے ہی کہا ہے جیسے آپ سمجھے ہیں. پتہ ہے کہ یہ بچے کو معصوم کس معنی میں کہتے ہو؟ میں عرض کروں کہ بچے کو معصوم کس معنی میں، شاید میں نے یہاں یہ مثال دی بھی ہو. یہ بچہ ہے نا، یہ چھوٹا، بڑے مؤدب ہو کے بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ. اگر یہ بچہ اٹھ کے کوئی ایسا کام کرے کہ مجلس میں آپ ڈسٹرب ہو جائیں، اور کوئی نوجوان غصے میں اس کا باپ ہی اس سے سردنش کرے، تو بزرگ کہیں گے، چاہے رشتہ نہ بھی ہو، کہیں گے چھوڑ دو، معصوم ہے. ایسے ہی کہیں گے نا، ایسے ہی سنتے ہیں نا، معصوم ہے چھوڑ دو. پتہ ہے یہاں لفظ معصوم کا معنی آپ کیا لیتے ہیں؟ کبھی سوچا؟ معذرت، اس کا معنی یہ ہے کہ اس بچے نے کی غلطی ہے، غلطی کیا ہے. وہ بزرگ بھی صحیح نہیں کہہ رہے، لیکن کہتے ہیں چھوڑ دو معصوم. یہاں معصوم کا معنی یہ لیتے ہیں اسے شعور نہیں کہ جو کر رہا ہوں یہ غلط ہے یا صحیح. لو، ہماری نظر میں کسی چھوٹے بچے کو معصوم کہنے کا معنی یہ ہے کہ اسے شعور نہیں کہ جو کر رہا ہوں یہ کیا ہے. اب سوچتے رہنا آج ساری رات، اور جب یاد آئے گی دعا کرو گے. امام حسین اور حسن کو 6 اور 5 سال کی عمر میں رسول نے آیت تطہیر میں شامل کر دیا تاکہ امت کو سمجھا دوں حسنین تمہارے بچوں کی طرح معصوم نہیں، میری طرح معصوم ہیں. سوچتے رہنا یار، سوچتے رہنا. معذرت چاہتا ہوں، یہ جملہ بہت قیمتی ہے. بتایا یہ تمہارے بچوں کی طرح معصوم نہیں، میری طرح معصوم ہیں. یعنی ان کا بچپنا بھی تمہارے بچوں جیسا نہیں ہے. اگر ان کا بچپنا تمہارے بچوں جیسا ہوتا تو سرکار سامنے بٹھا کر کیوں کہتے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. یہ حسن یہ حسین جنتی نہیں، جنت کے سردار. اب آپ سوچتے رہنا، یہ حدیث جب بیان فرمائی تو دونوں شہزادے بچے تھے، جوان نہیں تھے، لیکن فرما رہے ہیں یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، بنیں گے نہیں. تو بچپنے میں فرما رہے ہیں یہ جنت کے سردار ہیں. شاید سرکار کے پیچھے نظر یہ ہو کہ امت میں یہ بھی تو مشہور ہو جائے گا کہ کچھ لوگوں کو سرکار نے جنت کی بشارت دی ہے نا. کا عشرہ مبشرہ، عشرہ مبشرہ کا معنی عشرہ یعنی 10، مبشرہ یعنی جنہیں جنت کی بشارت دی. تو یہ 10 لوگ جنہیں جنت کی بشارت دی تو مشہور ہو گیا. لوگ مسجدوں کے نام رکھ رہے ہیں، لوگ نصاب میں شامل کروا رہے ہیں کہ عشرہ مبشرہ کو شامل کرواؤ، حامل کرو. کیوں؟ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ فضیلت ہے. کیا فضیلت ہے؟ کہ صحابی کو رسول نے جنت کی بشارت دی. ہم مان لیتے ہیں. کم از کم اتنا انصاف تو کریں، جہاں جنتیوں کے نام لکھ رہے ہیں وہاں سرداروں کے بھی لکھ دیں. جہاں جنتیوں کے نام لکھے جا رہے ہیں وہاں سرداروں کے بھی لکھ دیں، تاکہ بچپنے سے ان بچوں کو اتنی تمیز آ جائے کہ سرداروں کو اور رعایا کو برابر نہیں کہنا، انہیں ایک جیسا نہیں سمجھنا. نہیں، جملہ اس سے آگے ہے اور یہی زحمت ختم. سرکار نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اچھا بس نا وابوہما افضل منہما، ان کا بابا ان سے بھی افضل ہے. یار سوچتے رہنا، ہر شے کی وضاحت کا وقت نہیں رہا. سوچتے رہنا. سرکار نے فرمایا حسنین جنت کے سردار، اور علی ان سرداروں جیسا نہیں، ان سے
افضل ہے۔ شیعہ سنی دونوں بھائی سوچنا، جو علی جنت کے سرداروں جیسا نہ ہو وہ امت میں کس جیسا ہوگا؟ اچھا چلیں، 5 دن آپ کو زحمت دی، آپ کے محبتوں کا، آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں۔ انشاءاللہ جب گفتگو شروع ہوتی ہے تو پیش نظر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ساری بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن آپ نے محبت فرمائی، کم لفظوں میں آپ نے زیادہ مطالب لے لیے۔ انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ اس پہ ہم سب مل کر غور و فکر بھی کریں، عمل بھی کریں۔ میں نے عرض کیا بار بار ایک جملہ کہ آل محمد سے رجس دور ہے، تو ہمیں اگر آل محمد کا قرب چاہیے تو یہ رجس اپنے اندر سے بھی دور کرنا ہے۔ گناہ ایک نجاست ہے، گناہ کرنے والے کے دل میں محبت آل محمد جگہ نہیں پاتی۔ جو قلب گناہگار ہو جائے، غافل ہو جائے، جاہل ہو جائے، اللہ کی نافرمانی کا عادی ہو جائے، وہ نجس ہو جاتا ہے، وہ ظرف نجس ہو جاتا ہے۔ نجس ظرف میں پاکیزہ شے نہیں آتی، پاکیزہ شے نہیں آتی۔ یاد رکھیے گا، معذرت چاہتا ہوں، میں کوئی جسارت نہیں کرنا چاہتا، لیکن شیعہ سنی دونوں بھائی یاد رکھیں، یہ پنجتن پاک جن میں ایک سرکار ہیں اور آخری حسین ہیں، ان کی محبت چاہیے، ان کی شفاعت چاہیے قیامت کے دن، اور یہاں ان کی اطاعت چاہیے۔ ولایت بغیر اطاعت کے ملتی ہی نہیں، ولایت اتنی ہی ملتی ہے جتنی اطاعت آ جائے۔ ان کی نسبت، پنجتن پاک کی نسبت، 12 اماموں کی نسبت، اس اطاعت کو اپنے اندر پیدا کریں۔ ایک سوال رات ہوا ہے، اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ چونکہ میں نے ایک مجلس میں حجاب کا ذکر بھی کیا، خواتین کے حوالے سے بھی ذکر کیا، پھر دوسرے دن اس کی وضاحت بھی کی کہ خواتین کے جو قرآن نے کہا ہے گھروں میں رہو اور جاہلیت کی طرح نہ نکلو، اس کا معنی کیا، اور پھر دوہرا دیتا ہوں، اس کا معنی یہ ہے کہ عورت اپنے وقار کا تحفظ کرے، تحفظ کرے، وقار کا، عزت کا، ناموس کا، ہر نسبت کا تحفظ کرے۔ باقی تعلیم کے حوالے سے چونکہ شہر میں پڑھ رہا ہوں، یہاں جہاں بھی پڑھیں، اب اس ذہنیت کو ہم نے ختم کرنا ہے، ورنہ لوگ اسلام کے خلاف ہو جائیں گے۔ خواتین کی تعلیم کے حوالے سے اسلام نے کوئی ممنوع نہیں کیا۔ مجھے بڑا پیارا جملہ لگتا ہے کہ پوچھا گیا، علامہ ذیشان حیدر جوادی کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے، کینیڈا میں ان کے سوال و جواب ہیں، تو کسی نے پوچھا کہ عورت جاب کر سکتی ہے یا نہیں، انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا حجاب کے ساتھ جو جاب بھی کرے اور جو کام کرنا چاہتی ہے حجاب کے ساتھ، اس اپنے وقار کے ساتھ۔ البتہ اس کا معنی یہ نہیں کہ جاب کرنا کوئی واجب ہو گیا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جواز ہے، وجوب نہیں، جواز ہے، ورنہ عورت کو بہت بڑی ذمہ داری اللہ نے دی ہے، اور وہ ہے ایک خاندان کی تربیت، ایک خاندان کی تربیت۔ کتنا عظیم ہے یہ اللہ کی نظر میں کام کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرعون کی مذمت کی، لیکن جس کی آغوش میں موسیٰ پروان چڑھا، حضرت آسیہ کا مقام بیان کر دیا۔ اور قرآن کی حکمت دیکھیں، اللہ نے جب بد کرداروں کا حوالہ دینا چاہا تو 2 نبیوں کی ازواج کی طرف اشارہ کیا۔ ایسا ہی ہے نا، قرآن ہے سورہ تحریم میں، حضرت لوط اور حضرت نوح کی بیوی، اور جب نیک خواتین کا ذکر کیا تو حضرت مریم اور زن فرعون کا ذکر۔ کیوں؟ اس میں پیغام ہے کہ نیک بننے کے لیے یہ عذر کبھی اللہ کے ہاں قبول نہیں کہ میرا فلاں ایسا تھا، میں ایسا اس لیے ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے ہر کسی کے لیے، فرعون کے گھر میں بھی نیک بن سکتا ہے اور نبی کے گھر میں بھی بد ہو سکتا ہے۔ اس کا معنی فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم اگر نیک بننا چاہتے ہیں تو یزید کا بیٹا، یزید ملعون کا، جہنمی کا، نجاست کا بیٹا، ایسا ہی ہے نا، معاویہ ابن یزید، اس کا بیٹا وہ محب آل محمد ہو گیا یا نہیں، اور اسے شہید کیا گیا۔
ہمارے علماء قائل ہیں، خطبہ جو دیا یزید کے بیٹے نے شہادت امام حسین کے بعد جو خطبہ دیا، آپ اس خطبے کو پڑھیں، سوائے کے محرقہ میں موجود ہے، اور مولانا آفتاب حسین جوادی صاحب نے اس خطبے کا ترجمہ کیا ہے، آپ پڑھیں، اس میں اپنے پورے خاندان کی اس نے وہ ہماری اصطلاح میں کہیں تو پوسٹ مارٹم کر دیا، اس نے بتا دیا کہ حسین کا اصل قاتل کون ہے۔ یعنی یہ اللہ کی حکمت دیکھیں، امام حسین کی گواہی یزید کے گھر سے آ گئی، صداقت حسین کی۔ ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ خواتین کے حجاب پردے کی حد کیا ہے؟ لیں، بات ذرا مشکل ہے لیکن آپ نے سننی ہے، قرآن کی۔ شیعہ مکتب میں خلاصتاً کہتا ہوں، چہرے کا پردہ عورت پہ واجب نہیں، واجب نہیں، کر سکتی ہے، واجب نہیں۔ ہاں، اب آپ کہیں گے کہ اگر چہرے کا پردہ واجب نہیں تو پھر مردوں کی نسبت کیا ہے؟ لیں، آیت ہے، قرآن مجید کی آیا ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ خدا فرماتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ خدا فرماتا ہے آپ، اللہ کہہ رہا ہے آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے، سرکار کو قل کہہ دیجئے کیا وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کو بچا کے رکھیں، کنایا ہے، اپنے آپ کو پاک رکھیں۔ فرماتے ہیں یہ ان کے لیے پاکیزگی کا باعث ہے، خدا فرما رہا ہے، اور اللہ کو ان کے اعمال کا یقیناً خوب علم ہے۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، اللہ نے دو ذمہ داریاں لگائی ہیں، خاتون پر حجاب کے حوالے سے حدود بتا دی، یہ دو چیزیں استثناء ہیں، چونکہ پوچھا گیا ہے فقہی مسئلہ بھی ہو جائے گا، اور آپ کے لیے یہ دو چیزیں اور چہرہ آشنا استثناء ہے، اسے استثناء کیا گیا حجاب سے، یہ یہاں تک دونوں ہاتھ اور اتنا چہرہ، یعنی جو وضو میں آپ کے ہاتھ میں آتا ہے اتنا، صرف یہاں تک یہ استثناء کیا گیا، الگ کیا گیا۔ یعنی خاتون اگر اتنا حجاب کر لیتی ہے جس میں اس کا پورا جسم ڈھانپ جائے اور یہ ہاتھ اور چہرہ نہ ڈھپے تو وہ پردہ شرعی کر رہی ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ شرعی پردہ اتنا کرے۔ مردوں کی اب ذمہ داری لگائی کہ تم اس کے چہرے پہ نگاہ نہ کرو، توجہ ہے؟ بڑا پیارا جملہ کہا ہے، آپ نے سنا ہوگا ایک عالم دین نے، کہ انہوں نے کہا کہ حجاب ایک طرفہ نہیں دو طرفہ ہے۔ عورت کو اللہ نے، عدل ہے نا، عدل ہے، عورت کو پابند کیا اتنے حجاب کا، اور مرد کو اب پابند کر دیا کہ تم ایسی نگاہ نہ ڈالو۔ یہ کیوں ہے؟ یہ فلسفہ سمجھے، پڑھے لکھے دوست آتے ہیں، اس لیے آخری مجلس ہے۔ اسلام جہانی دین ہے، پوری کائنات کا دین ہے یا نہیں؟ آپ یہاں بیٹھ کر اس علی رضا آباد میں، یا میں ایک آبادی میں بیٹھا ہوں، میں ایک وہ کے پی کے ایک آخری گاؤں میں بیٹھا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، ممکن ہے میرے نزدیک یہ حجاب کا تصور بڑا عجیب لگے کہ چہرے کا پردہ نہیں تو پردہ کیا۔ میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، عورت کرے تو کوئی اشکال نہیں، بلکہ ایت اللہ خوئی نے کہا ہے اگر کرے تو بہتر ہے، چہرے کا کرے تو بہتر ہے، واجب نہیں، بہتر کا۔ لیکن میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں یقیناً آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ دین کو وسیع تناظر میں دیکھیں گے نا، آپ شہروں میں آئیں گے اور شہر سے پھر یورپ میں جائیں گے تو آپ کا نقطہ نظر بدل جائے گا۔ جہاں پر بد حجابی عیب ہی نہیں، بے حجابی عیب ہی نہیں، یورپ میں عیب ہے، بے حجابی عیب ہے، عورت کے لیے کوئی تصور ہے؟ وہاں پر اس طرح حجاب کا یہ تصور کہ جس میں عورت پورا چہرہ چھپا لے، اور معذرت کے ساتھ کہ وہ کچھ لوگ جو خاص حجاب کا تصور دیتے ہیں، اسے آپ پوری دنیا کے لیے امپلیمنٹ کر ہی نہیں سکتے، کر کے دکھا دیں۔ میں ابھی 21 محرم سے 25 محرم، یہ مسلم ملک ہے، یہ ملیشیا گیا 5 دن کے لیے، وہاں گئے، دوست احباب لے کر بھی گئے۔ میرا پہلا اتفاق تھا، دبئی کویت وغیرہ تو بہت جا چکا، لیکن یہ جو ایسٹ ایشیا جسے کہتے ہیں اس کی طرف پہلا اتفاق تھا، تو چونکہ اس کے دونوں طرف کافر ملک ہیں، ہانگ کانگ ہے، ادھر تھائی لینڈ ہے،
اس طرف انڈونیشیا ہے، پیچھے چلے جائیں تو آسٹریلیا ہے. تو یہ ممالک میں جب گیا کہ ارد گرد جن ممالک کے کافر ملک ہیں اور درمیان میں مسلمان ملک ہیں، وہاں زندگی کا تصور ہی الگ ہے. اور میں چونکہ یورپ نہیں گیا، جو دوست یورپ گئے ہیں وہ اس سے بھی بدتر حالات سے دو چار ہیں یا نہیں. یہ ہے اسلام کی آفاقی تعلیمات قیامت تک آنے والی. چونکہ خاتون کے لیے ایک طرف تعلیم بھی رکھی، ذمہ داریاں بھی ادا کرے، ادھر حجاب میں اسے اتنی چھوٹ دی جس میں اس کے لیے وہ آسانی قائم رہے. ادھر مردوں کو پابند کیا تم نکاحوں کا حجاب کرو، اور عورت کو پابند کیا کہ تم اپنے وقار کا حجاب کرو. البتہ جسم کو چھپانے میں عورت پر واجب ہے ایسا لباس پہننا. ممبر پہ کہہ رہا ہوں، اور یہ شریعت کی بات ہے، آل محمد کی بات ہے. عورت کو ایسا لباس پہننا جس میں اس کا جسم نمایاں ہو حرام ہے. حجاب کا یہ معنی بھی ہے. حجاب میں بے حجابی نہیں ہونی چاہیے. نہیں توجہ، میں دو جملے اکثر اسلام آباد کہتا ہوں. کچھ ہیں جو بے حجاب ہیں، بے حجاب کا معنی کرتی نہیں. کچھ ہیں جو بد حجاب ہیں. یہ بد حجابی بے حجابی سے بڑا گناہ ہے. حجاب میں بے حجابی کرنا یہ حجاب کی توہین ہے یا نہیں؟ کہ حجاب کیا ہو لیکن حجاب میں بے حجابی ہو تو اس کا زیادہ گناہ ہے، چونکہ یہ حجاب کی بھی توہین کر رہی ہے اور بے حجابی وہ جو حکم خدا ہے اس کی بھی پابندی نہیں کر رہی. انشاءاللہ جناب سیدہ کی ماننے والی ہوں یا جناب سیدہ کے ماننے والے ہوں، ان کی نکاحوں میں بھی پاکی آنی چاہیے اور ان کے رویوں میں پاکی آنی چاہیے تاکہ ہم لشکر امام زمان بن سکیں. اور پھر یہ تو میں نے شریف فقی مسئلہ بیان کیا، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، سادات مومنین مومنات سے سب سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میں اگر اخلاقی شریف فقی مسئلہ چھوڑ بھی دوں، ایک شیعہ خاتون اور ایک شیعہ باپ بھائی بیٹے شوہر کے لیے اس سے بڑا میرے پاس کیا جملہ ہوگا جو قوم 1400 سال سے نبی کی بیٹیوں کے سروں سے چھینی جانے والی چادریں نہیں بولی، جو شام غریباں کا نام سنتے ہی رونے لگتی ہے، جو کہتی ہے بی بی کا سب سے بڑا درد ہی یہ تھا کہ میری چادر کیوں چھن گئی. ان کے لیے تو یہ کوئی عذر ہی نہیں، کوئی بہانہ ہی نہیں، کوئی مسئلہ ان کے لیے کیسے ہوگا. جو یہ کہتی ہیں کہ بی بی آئی ماں کی قبر پہ تو سب بھول گئی. بی بی نے کہا مجھے ایک بات کا غم اماں رہے گا، شرابی کا دربار تھا اور نبی زادیاں تھیں. میں نے روایت میں یہ جملہ نہ پڑھا ہوتا ممبر پہ نہ پڑھتا. پتہ ہے میری آقا زادی نے یزید کے سامنے جب خطبہ دیا تو بی بی نے کہا اگر میرے حسین کے ہدف کو بچانے کا یہ مسئلہ نہ ہوتا تو کبھی نہ دیتی. سننا، بی بی نے ایک جملہ کا خطبہ ختم کر کے بی بی نے کہا میں مدینے سے چلی مکے آئی، مکے سے چلی کربلا آئی، کربلا سے چلی کوفہ آئی، کوفے سے شام آئی، شام سے یہ بازار گزر آئی. بی بی کہتی ہے ان سارے مراحل میں نے یہ دعا نہیں کی جو اب کر رہی ہوں، کاش میں مر جاتی، تجھ شرابی سے ہم کلام نہ ہوتی. برادران کی خواہش ہے آج کی شب اس ہستی کی مصیبت کا ذکر کروں، اس ہستی کی جو رسول کے دل کا چین ہے، جو حسین کا بھی امام ہے، حسین کا بھی امام ہے. اچھا چلیں اب وقت بھی نہیں بچا اور کل بھی شہادت کیا مصائب پڑھا جائے گا، میرا صرف حصہ ہو جائے. لو شیعہ سنی دونوں مشترکہ مجمع ہوتا ہے، دونوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں. یہ جنہیں پنجتن کہتے ہو، جن کا ذکر میں 4 دن کرتا رہا، جن کی شان میں مباہلہ اور آیت تطہیر آ رہی ہیں، جن کی شان میں یہ ساری آیات آ رہی ہیں، میرے ساتھ رہنا. ان پنجتن کے جنازے کیسے اٹھے ہیں؟ لو پہلا جنازہ شب 28 آ گئی، پہلا جنازہ بطول کے بابا کا اٹھا. خدا کی قسم
جسے دیکھنا ہو الفاروق پڑھ لے، الفاروق علامہ شبلی نعمانی پڑھ لے، اگر اس میں یہ جملے نہ ملے میں گنہگار ہوں۔ پہلا جنازہ مصطفیٰ کا تھا، بتاؤں غربت کا آغاز کیسے ہوا؟ کیسے ہوا؟ یہ روایت آج ہی احتجاج تبرسی میں پڑھی ہے اور اہل سنت نے بھی لکھی۔ سننا روایت ایسے ہے، یہ جو کل کا دن آئے گا نا تو کہتے ہیں کل جب سرکار کے وصال کا وقت آیا، سیدہ آئیں اور بابا کا سر اٹھا کے آغوش میں رکھا۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، بی بی نے کہا میرا بابا سو رہے ہیں، میرے ساتھ رہنا شیعہ سنی بھائیوں، میں نے زحمت زیادہ نہیں دینی۔ پھر دستک ہوئی، بی بی نے وہی جواب دیا میرا بابا سو رہے ہیں۔ پھر دستک ہوئی، اب بی بی کی آنکھوں سے آنسو گرے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا ہے، فرماتے ہیں بی بی کا رونا بتا رہا ہے بی بی کو معلوم ہے کون ہے۔ اجرکم اللہ، بی بی کو معلوم ہے یہ کون ہے۔ بی بی بابا کی محبت میں اجازت نہیں دے رہی اور ادھر دستک ہو رہی ہے۔ جب سرکار کے رخ انور پر بی بی کے آنسو گرے، میرے ساتھ رہنا جملہ آ رہا ہے جو بی بی کی عظمت بھی بتا رہا ہے، بی بی کی مظلومیت بھی۔ چہرہ مصطفیٰ پہ، رخ مصطفیٰ پہ بی بی کے آنسو گرے تو رسول نے آنکھیں کھولی، بی بی کے چہرے پہ نظر کی، بیٹی کو روتے دیکھا۔ پتہ ہے کل کیا جملہ رسول نے کہا بطول آج نہ رو۔ اب شیعہ کو پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کہا آج 28 سفر ہے، آج نہ رو، آج کے بعد تو نے بہت رونا ہے۔ کہا بیٹی یہ جو دروازے پہ کھڑا ہے نا یہ کسی دروازے پہ نہیں رکتا، یہ تیرے در کی عظمت سمجھا رہا ہے، یہ اسرائیل ہے تیرے در کی عظمت بتا رہا ہے۔ جاؤ شیعہ سنی بھائیوں دونوں پڑھ لینا، بخاری شریف میں یہ لکھا ہے یا نہیں کہ بی بی رسول کے بعد، بخاری میں لکھا ہے 6 ماہ، ہم کہتے ہیں 3 ماہ، 95 دن رسول کی بیٹی زندہ رہی۔ کہوں جملہ جس کے دروازے پہ اسرائیل رکا تھا، 3 دن بعد اسی بطول کو بابا کا پرسہ دینے لوگ آئے، ایسا پرسہ دیا کہ جب تک زندہ رہی۔ اجرکم اللہ، یہ پہلا جنازہ رسول کا اٹھا ہے۔ ہاں چونکہ سرکار کی وصیت تھی جہاں سرکار کا وصال ہوا وہیں تدفین کی، لیکن بتاؤں خدا کی قسم 15 سے 20 لوگ رسول کے جنازے میں 28 تک بھی لکھے ہیں، اور کفن و دفن و غسل دینے والا علی ہے، ابن عباس ہیں، عباس ابن عبد المطلب ہیں، بنو ہاشم ہیں۔ پہلا جنازہ سن لیا ایک جملے میں، رسول کا جنازہ، لوگ نہ آئے، میرے ساتھ رہنا۔ دوسرا جنازہ ترتیب میں بطول کا تھا، خدا کی قسم بطول کا جنازہ بھی رات کو اٹھا۔ کہوں جملہ جو رسول کے جنازے پہ نہ آئے بطول نے انہیں اپنے جنازے پہ نہ آنے دیا۔ ہاں یہ جو ہم کہتے ہیں نا جنت البقیع، علماء سے پوچھ لینا، جو اہل علم ہیں ان سے پوچھ لینا، یہ مکتب تشیع میں طے ہے۔ کہتے ہیں سیدہ کی قبر کہاں ہے، یہ 12واں آ کے بتائے گا۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی میں نے کیا کہا ہے؟ یہ احتمال ہیں جو ہم دیتے ہیں، جنت البقیع یا رسول کا پہلو، نہیں توجہ ہوئی۔ خدا جانے علی کی کیا مجبوری تھی کہ بطول کی قبر کا نشان بھی کسی کو نہ بتایا۔ دوسرا جنازہ بطول کا اٹھا رات کی تاریکی میں۔ تیسرا جنازہ بتاؤں کس کا؟ مولا علی کا۔ لو اب آپ سوچیں گے مولا علی کا جنازہ کوفے میں مولا خلیفۃ المسلمین ہیں، پوری عرب ملک پر مولا کی حکومت ظاہری بھی تھی، شہادت ہو گئی، لیکن جاؤ جا کے پڑھ لینا شیعہ سنی میں ایک اختلاف ہے۔ پتہ ہے اس اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ بعض اہل سنت کہتے ہیں مولا کا جائے مدفن قبر نجف میں نہیں، بعض اہل سنت کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں علی نے رات کی تاریکی میں وصیت کی تھی کہ میری قبر کا نشان مٹا دینا۔ ہاں آپ کو بتا رہا ہوں جو نوجوان بچے سن لیں،
مولا کی قبر کا نشان حضرت امام جعفر الصادق نے بتایا، پتہ ہے نا آپ کو، چھپا رہا نہیں۔ اس سے بڑا میرے پاس مصائب کا جملہ کوئی نہیں۔ سوچو نا، علی خلیفہ ہیں اور وصیت کر رہے ہیں میرا جنازہ رات کو اٹھے، میری قبر کا نشان مٹا دینا۔ خدا کی قسم مجھے اس کا سبب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے شہید مطہری کی کتاب پڑھی، سیری در سیرہ ائمہ اطہار، اس میں یہ جملے لکھتے ہیں، کہتے ہیں علی نے کیوں وصیت کی کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھے اور قبر کا نشان مٹا دینا۔ سنیں گے سبب کیا ہے؟ کہتے ہیں علی جانتے تھے میرے دشمن بڑے کمینے ہیں، اگر میری قبر کا نشان واضح ہو گیا، یہ قبر سے میری لاش نکالیں گے اور گھوڑے دوڑا دیں گے۔ سننا شہید مطہری کا جملہ، کہتے ہیں علی نہیں چاہتے میرا عباس میری پامال شدہ لاش دیکھے، میرا محمد حنفیہ دیکھے، میرے حسن و حسین دیکھیں اور ایک جنگ چھڑ جائے۔ اب جملہ کہوں جو شہید مطہری کہتے ہیں یا علی، جو منظر آپ بیٹوں کو نہیں دکھانا چاہتے تھے، بس میں نے زحمت ختم کر دی، کہتے ہیں یا علی، جو منظر آپ بیٹوں کو نہیں دکھانا چاہتے تھے، ذرا کربلا جاؤ، وہ منظر آپ کے بیٹے نہیں بیٹیاں دیکھ رہی ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ بس میں نے زحمت سمیٹ دی۔ میں آج کا مصائب 80% اہل سنت دوستوں کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ سنے، میں نے پنجتن کے 3 جنازے بتائے، 3 جنازے اٹھ تو گئے نا، رات کی تاریکی میں دفن ہو گئے۔ آؤ پوچھو ہم شیعہ کیوں روتے ہیں؟ خدا کی قسم بطول کے 2 بچے تھے، دونوں کے جنازے دن کی روشنی میں اٹھے۔ یہی کہوں نا، کیسے اٹھے بتاؤں؟ ایک کے جنازے پہ تیر برس گئے اور دوسرے کا جنازہ تیروں پر کھڑا رہا۔ اجرکم علی اللہ۔ بس ایک جملے کا اضافہ کرتا ہوں۔ میں نے یہ جملہ، مجھے یاد ہے میں قم سے تازہ آیا، ابھی طالب علمی کا دور تھا، میں نے گجرانوالا یہ جملہ کہا، ایک اہل سنت اٹھ کے آ گیا، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں قبلہ اس سے آگے کیا کہیں گے؟ میں نے سوال کیا تھا شیعہ سنیوں سے، بتاؤ یہ علی رضا آباد ہو یا کوئی عام علاقہ ہو، غریب سے غریب ہو، کبھی دیکھا ہے کہ اس کا جنازہ قبرستان سے واپس آئے؟ بطول کے بچوں کی مظلومیہ، جنازہ واپس نہیں آیا۔ ایک دفعہ زینب دوڑ کر دروازے پہ آئے، بھیا حسین میرا بھائی واپس کیوں لے آئے؟ آؤ بہن دونوں مل کر تیر نکالے۔ اب ایک جملہ کہتا ہوں، خدا کی قسم، ثانی زہرا تیری مظلومیت پہ قربان۔ بچپن میں نانا کے دماغ پر تہمت کو سنا نہیں، توجہ ہوئی۔ بچپن میں ماں کا زخمی پہلو دیکھا، ابھی بھی توجہ نہیں ہوئی۔ ہاں، بچپن میں ماں کے زخمی پہلو پر پٹیاں رکھتی رہی، جوانی میں بابا کا زخمی سر دیکھا۔ بتاؤں کون ہے ثانی زہرا؟ جس نے بچپن میں لے کر جوانی تک یہ پنجتن کے جنازے اٹھتے دیکھے۔ اب 2 مصائب بتاؤں، ایک بھائی کی لاش سے تیر نکالے اور 5واں پنجتن پاک کی ہستی زینب تیری مظلومیت پہ قربان۔ یہ 4 جنازے دفن ہوتے تو دیکھ لیے، ہائے علی کی بیٹی کی مظلومیت، 5واں جنازہ ہی نہ اٹھا۔ میں جب بھی امام حسین علیہ السلام کا مصائب پڑھتا ہوں، بس ہمت نہیں رہی، بات سمیٹ دی۔ میں جب بھی سید الشہداء کا مصائب پڑھتا ہوں تو اہل سنت کو بتاتا ہوں، آپ مومنین بھی یہ بات سن لیں، حقیر کا یہ جملہ لے جانا۔ میں اکثر کہتا ہوں 4 ہستیوں کے مصائب پڑھے جائیں شہادت کے تو تابوت آتے ہیں نا، تابوت آتے ہیں،
تابوت آتے ہیں، کل بھی تابوت آئیں گے۔ ایسا ہی ہے، کبھی سوچا مصائب حسین کا ہوتا ہے اور آتا ذوالجناح ہے، کبھی سوچنا، میں سوچتا ہوں شاید ذوالجناح آنے کی یہ وجہ ہے، یہ تو جنازہ ہی نہ اٹھا، لاش پہ گھوڑے دوڑ گئے، میرا حسین پامال ہو گیا، جبرائیل پکارا، الا قد قتل الحسین، ماتم حسین۔